ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. ربنا زدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع ومن عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. بعد حمد و صلات کے محترم مشاہدین اور مشاہدات، سامعین اور سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم جدہ دعویٰ سینٹر حی السلامہ مملکت سعودی عرب کے فیس بک اور یوٹیوب چینل پر آپ کا شایع نشان استقبال ہے. آج ہم پھر صحیح بخاری کی کتاب الفتن سے ایک نئی حدیث اور نیا موضوع لے کر آپ تمام حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. محترم ناظرین، آج ہمارے درس کا نمبر ہوگا 20، یعنی آج ہماری 20ویں کلاس ہوگی انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے اور اس حق کو سننے اور اسے قبول کرنے، اس حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نیک تمنائیں اور پرخلوص دعائیں ہیں کہ رب العزت آپ سب سامعین اور سامعات کو، ناظرین اور ناظرات کو خالص دین، سچا ایمان اور صحیح عقیدہ نصیب فرمائے. صحت و عافیت کے ساتھ رکھتے ہوئے اس دین حنیف کے جملہ احکام پر عمل کی توفیق بخشے. محترم ناظرین، ہماری دعا ہے کہ جب تک آپ کو اور ہم کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ رکھے، ہر قسم کے آفتوں، بلاؤں، آزمائشوں سے بھی محفوظ و مامون رکھے. میرے دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج ہمارا موضوع سخن ہے پرفتن دور میں ظالموں، فسادیوں، فتنہ پروروں کی حوصلہ افزائی نہ کرنا، ان کی حمایت نہ کرنا، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون نہ کرنا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی کتاب الفتن میں ایک باب قائم کیا ہے، باب من کرہ ان یکثر سواد الفتن والظلم. فسادی اور ظالم لوگوں کی حمایت کرنا اور ان میں شامل ہو کر ان کی تعداد میں اضافہ کرنا ناپسندیدہ اور غیر مرغوب، ناجائز اور حرام ہے. اس باب کی وضاحت کرتے ہوئے شارحین بخاری نے لکھا ہے کہ فسادی اور ظالم لوگوں کی حمایت کرنا اور ان میں شامل ہو کر ان کی تعداد میں اضافہ کرنا. ان کی تعداد میں اضافہ کرنا کیسے اور کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ ان کے ساتھ میل جول رکھنے سے، ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے، ان کے ساتھ دوستی کے روابط برقرار رکھنے سے. دوستی نہ بھی ہو
تو اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، تعلقات قائم رکھنا، روابط کو باقی رکھنا، ان کے ساتھ گفت و شنید کرنا، آدمی اگرچہ ان کے افکار و مناہج سے متفق نہ بھی ہو، ان کے عقائد اور خیالات میں متفق نہ بھی ہو، نئی سیاست میں ان کے ساتھ متفق ہو، پھر بھی محض ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کی تعداد کو بڑھانے کا سبب ہوگا۔ تو اہل باطل کی تعداد کو بڑھانا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ ہمیشہ ہماری کوششیں ہونی چاہیے کہ ہم اہل حق کے ساتھ بیٹھیں، جن کا منہج واضح ہو، جن کے افکار واضح ہوں، جن کے عقائد واضح ہوں، جن کے عقائد کتاب و سنت پر مبنی ہوں، جن کا منہج کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اور تابعین اور تبع تابعین کا منہج ہو، تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ میل جول رکھنا، ان کے ساتھ تعلقات کو قائم کرنا، ان کے ساتھ ہمیشہ روابط کو برقرار رکھنا اور ان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنا جائز ہے۔ لیکن اہل باطل کے ساتھ جن کا منہج غلط ہو، جن کے افکار باطل پر مبنی ہوں، جن کا ایجنڈا باطل کی حمایت کرنا ہو، چاہے وہ جماعتیں سیاسی جماعتیں ہوں یا نیم سیاسی جماعتیں ہوں، دینی اور اصلاحی جماعتیں ہوں یا دعوتی اور تبلیغی جماعتیں ہوں، کسی بھی قسم کی تنظیم ہو، بہرحال غلط مناہج رکھنے والوں کا ساتھ دینا، ان کی حمایت کرنا، ان میں شامل ہو کر ان کی تعداد میں اضافہ کرنا، یہ ہمارے دین کے اصولوں کے خلاف۔ آپ ان کے ساتھ جب مل بیٹھیں گے، دوسرا کوئی اور آ کر مل بیٹھے گا، تیسرا کوئی اور آ کر مل بیٹھے گا، تو اس طرح ان کی تعداد بڑھتی جائے گی، اور یہ چیز شریعت کے مقاصد کے خلاف اور منافی ہے۔ اس قسم کے تمام کام، چاہے ان کے صحبت میں بیٹھنا ہو، ان کے ساتھ تعاون کرنا ہو، ان کی حمایت کرنا ہو، اور ان کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھنا اور روابط کو برقرار رکھنا ہو، محض گفت و شنید کے لیے، دل کی کچھ ٹائم پاس کے لیے صحیح، یہ تمام کام ایک سچے مسلمان کی شان کے خلاف بھی ہیں۔ ایک سچا مسلمان ایسا کوئی بھی کام نہیں کرتا جس سے باطل کی قوت میں اضافہ ہو یا ان کی تعداد میں، اہل باطل کی تعداد میں کثرت نظر آتی ہو۔ بھائیو، دوستو اور اسلامی ماں اور بہنوں، بعض اوقات تعداد کی کثرت بھی دھوکے کا باعث بنتی ہے اور بن سکتی ہے، اور اس کا نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان فسادی اور ظالموں کے ساتھ بیٹھے ہوں، اچانک آپ کی موت آ جائے، وہاں آپ تشریف فرما ہوں، کوئی تیر یا کوئی گولی آپ کو لگ جائے اور فوری طور پر اسی جگہ آپ کی موت واقع ہو جائے۔ بری مجلس میں، اہل باطل کی صحبت میں اگر کسی کی موت آ جائے تو اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ آپ کی موت اسی فسادی اور ظالم گروہ اور ظالم جماعت ہی میں لکھی جائے گی، آپ کا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ بری صحبت کا اثر اور انجام اکثر و بیشتر برا ہی ہوا کرتا ہے۔ دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ایک توحید پرست، ایک خالص موحد مسلمان کی شان، اس کے وقار اور دینی غیرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس قسم کی جتنی جماعتیں دنیا کے نقشے پر اس وقت موجود ہیں، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں یا نیم سیاسی جماعتیں ہوں، دینی تنظیمیں ہوں، دعوتی اور تبلیغی جماعتیں ہوں، جن کا مذہب، جن کا مسلک، جن کا منہج کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہٹ کر ہو، اور ان کے ساتھ کچھ مخصوص قسم کے ایجنڈے ہوں، جن میں کچھ لوگ اپنی شخصیت پرستی کو ہوا دینا چاہتے ہوں، تو ایسی تمام جماعتوں، ہر قسم کی تنظیموں اور تمام گروہوں سے توحید پرست مسلمان کو ہمیشہ الگ تھلگ رہنا چاہیے۔ جس جماعت میں بھی کسی قسم کا فتنہ ہو یا کسی قسم کے ظلم اور تعدی کا تأثر ہو یا کسی قسم کے بدعت، ضلالت اور گمراہی کے اثرات پائے جاتے ہوں، تو ایسی تمام جماعتوں سے کنارہ کشی ہی میں عافیت ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی جماعت کو بڑھاوا دینے کے لیے بڑھاوا دے تو اس کا شمار انہی میں سے ہوگا، اور جو شخص کسی قوم کے کاموں سے راضی ہو تو گویا خود وہ ان کے کاموں میں شریک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ فسادی اور ظالم لوگوں کی حمایت ہم نہ کریں، ان کی جماعتوں میں شامل ہو کر ان کی تعداد میں اضافہ نہ کریں، ان کے ساتھ تعلقات قائم نہ رکھیں،
ان کی صحبتوں میں نہ بیٹھے، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا دینی یا سیاسی یا کسی اور قسم کا تعاون نہ کریں۔ دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، کبھی سماج اور معاشرے کے لوگوں کی ناراضگی کی بنا پر یا دنیاوی طمع اور لالچ کی بنا پر یا جابر اور ظالم حکمرانوں کے خوف سے یا کسی راجح مصلحت یا حکمت بالغہ کے بغیر حق و باطل کا کچھ لوگ فرق نہیں بیان کرتے۔ کہتے ہیں کہ آج کا زمانہ فتنے کا زمانہ ہے، صرف نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکنا مصلحت نہیں ہے، حکمت نہیں ہے۔ برائی سے روکو گے تو لوگ تم سے دور بھاگیں گے، صرف نیکیوں کا حکم دو اور چند معروف چیزوں کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ اسلامی ماں اور بہنوں، ہمیشہ حق کو واضح کرنا، حق کو چھپائے بغیر، حق کو چھپانے سے کیا ہوتا ہے؟ شر اور گمراہی کو پھیلنے اور پھولنے کا موقع ملتا ہے۔ حق کو چھپانے سے خیر کے سرچشمے سکڑ جاتے ہیں، حق کو چھپانے سے خیر کے منابع خشک ہونے لگتے ہیں، اور حق کو چھپانے سے بھولی بھالی عوام اور سیدھے سادے لوگ شرک کو اسلام سمجھنے لگتے ہیں، بدعت کو توحید سمجھنے لگتے ہیں، اور عقیدہ شرک کے حامل لوگوں کو اسلامی رہنما، قائدین ملت، انسانیت کے نجات دہندہ اور ان کو اسلامی ہیرو سمجھنے لگتے ہیں۔ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 میں 159 میں اللہ کا فرمان عالی شان ہے، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ بے شک جو لوگ کھلے دلائل اور ہدایت کی ان باتوں کو جو ہم نے نازل فرمائی ہیں انہیں چھپایا کرتے ہیں، کھول کر بیان نہیں کرتے، باوجود ہے کہ ہم نے اپنی کتاب میں واضح طور پر بیان کر دیا ہے، تو ایسے لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے، تمام لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ہمیشہ حق بات کو ڈنکے کی چوٹ پر پیار اور محبت کے ساتھ، ہمدردی کے جذبے سے بیان کرنا چاہیے، اس کو چھپانا نہیں چاہیے۔ اہل ایمان اپنی جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے یا دنیاوی مال و دولت کے حصول کے لیے حق کو نہیں چھپایا کرتے، یہ ان کا شیوا نہیں ہوا کرتا، اس سے عوام الناس گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وہ صحیح عقیدہ توحید کو بالکل کھول کر بیان کرنے کے ساتھ ساتھ شرک اور مشرکین کا واضح رد بھی کرتے ہیں۔ صرف توحید کو بیان کرو، شرک کا رد مت کرو۔ آج فتنے کا زمانہ ہے، اس طرح کی باتیں بھی سننے آتی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 میں اللہ کا فرمان ہے، ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب الیم۔ بے شک جو لوگ کتاب اللہ کی باتوں کو جن کو اللہ نے نازل فرمایا ہے چھپاتے ہیں، تو اپنے پیٹوں میں سوائے جہنم کی آگ کے کچھ نہیں بھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے نہ کلام کرے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا، یعنی پاک کرے گا، گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اسی طرح کبھی کسی عالم دین سے کوئی سوال کیا جائے تو دین کی باتوں کو کھول کر بیان کرنا چاہیے۔ کوئی بیان نہیں کرتا تو کل قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ کا لگام اس کے منہ پر پہنایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد میں روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سئل عن علم فکتمہ الجم بلجان من نار یوم القیامہ۔ شیخ البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ امام احمد نے اپنے مسند میں، اور امام طبرانی میں اپنے معجم الکبیر میں، اور امام نسائی نے کتاب العلم میں اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ بہرکیف ساتھیو، یہ تو اس باب کی وضاحت تھی۔ چلیے اب صحیح بخاری کی جس حدیث کا ہم نے آج کے درس کے لیے انتخاب کیا ہے، حدیث نمبر 7085 7085 قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا أبو الأسود وقال الليث عن أبي الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي ثم قال
أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه ويقتله، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جہنم وساءت مصیرا۔ حضرت ابو الاسود سے روایت ہے، انہوں نے کہا اہل مدینہ کا ایک لشکر تیار کیا گیا تو میرا بھی نام اس میں لکھا گیا۔ میں حضرت اکرمہ سے ملا تو میں نے انہیں بتایا کہ میں اس لشکر میں میری نامزدگی ہوئی ہے۔ انہوں نے بڑی سختی سے اس میں شرکت کرنے سے مجھے منع کیا۔ پھر انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے مجھے بتایا کہ کچھ مسلمان جو مشرکین کے ساتھ رہتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بحالت مجبوری مشرکین کی تعداد بڑھانے کا باعث بنتے تھے۔ پھر کوئی تیر آتا تو تیر لگنے سے وہ قتل ہو جاتا یا انہیں کوئی تلوار سے مار دیتا، تو ایسے حالت میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ نے انہیں ڈانٹ پلائی، ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک جن کو فرشتے اس حالت میں فوت کرتے ہیں کہ وہ اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ قالوا فیما کنتم، تم کہاں تھے، کیسے تھے؟ قالوا کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو بڑے کمزور حالت میں تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی سرزمین کشادہ نہیں تھی کہ تم فتہاجروا فیہا، اس میں ہجرت کر جاتے؟ فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، کافروں کا ساتھ دینے کی وجہ سے ان کا انجام بھی آپ نے دیکھ لیا کہ فمأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7085 کے فوائد کی طرف چلتے ہیں۔ اس حدیث میں جس لشکر میں ابو الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا گیا تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ملک شام کی زمام ان کے فرزند ارجمند حضرت یزید کے ہاتھ میں آئی، تو اہل مدینہ میں سے کچھ لوگوں نے ان کی بیعت نہیں کیا۔ ان میں سے حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی تھے، اور انہوں نے یہاں لوگوں سے اپنی خلافت کے لیے بیعت لی۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کے عہد خلافت میں اہل شام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ایک لشکر تیار کیا گیا، تو اس میں حضرت ابو الاسود کا نام بھی لکھا گیا۔ تو حضرت ابو الاسود نے اپنے نامزدگی کے تعلق سے حضرت اکرمہ بن ابو جہل سے اس کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے جب سنا تو کہا کہ بالکل ابو الاسود اس لشکر میں بالکل نہیں جانا چاہیے تمہیں، انہوں نے منع کر دیا۔ حضرت ابو الاسود نے کہا میرا مقصد تو کسی سے لڑائی کرنا یا جنگ کرنا نہیں ہے، بس میں تو صرف لشکر کی تعداد بڑھانا چاہتا ہوں، ساتھ ہو جاؤں گا، وہاں میں کسی سے جنگ نہیں کروں گا۔ مجھے پتہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ بھی مسلمان ہیں اور حضرت معاویہ کے فرزند حضرت یزید کے ساتھ بھی مسلمان۔ اس پر حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نہیں بلکہ صرف کچھ مجبوری میں مشرکین کی تعداد بڑھانے کے لیے ان کے ساتھ جاتے تھے۔ تمہارا مقصد بھی یہی ہے، تم بھی اپنے لشکر کی تعداد بڑھانا چاہتے ہو، تمہارا اہل شام سے لڑنے کا ارادہ تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کیونکہ اس نے ان مسلمانوں کو ظالم اور گنہگار ٹھہرایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فتنے کے زمانے میں جو فتنہ پروروں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اگرچہ اس کی نیت کتنی صاف کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بھی پسند نہیں ہے۔ تو فتنے کے زمانے میں فتنہ پروروں کی نہ حمایت کرنی چاہیے، نہ ان کے ساتھ کسی قسم کا تعاون کرنا چاہیے، نہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، گفت و شنید بھی نہیں اور کسی قسم کا کوئی تعاون بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی فتنہ پروروں کے ساتھ صرف برائے نام ہی ساتھ ہو جائے۔ لہذا ایسے نازک حالات میں ایک مسلمان کو بہت خوب سوچ سمجھ کر کوئی اقدام کرنا چاہیے۔ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے فتنے کے زمانے میں 1000 مرتبہ اس کو سوچ لینا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔
اس کے کسی بھی قول اور فعل سے دوسروں کو غلط فائدہ بالکل اٹھانے نہیں دینا چاہیے۔ ایک مسلمان کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو بہرکیف امام بخاری نے ایک اور روایت صحیح بخاری کی کتاب الدعوات میں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب فضل ذکر اللہ عز وجل۔ اس حدیث کا نمبر ہے 6408 6408، اور امام مسلم نے اس حدیث کو 6938 6938 نمبر پہ صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے، اور مسند احمد میں کئی مقامات پہ یہ روایت موجود ہے، اور صحیح ابن حبان میں بھی روایت موجود ہے۔ روایت بڑی معروف ہے، مشہور ہے، بار بار آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، بڑی طویل روایت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، ایک اور روایت میں هلموا إلى بغيتكم، قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، قال فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي، قالوا يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، قال فيقول هل رأوني؟ قال فيقولون لا والله ما رأوك، قال فيقول وكيف لو رأوني؟ قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا، قال يقول فما يسألوني؟ قال يسألونك الجنة، قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها، قال يقول فكيف لو أنهم رأوها؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة، قال مما يتعوذون؟ قال يقولون من النار، قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها، قال يقول فكيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منهم فرارا وأشد لها مخافة، قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم، قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، قال هم الجلساء لا يشقى بهم جلسهم۔ اس روایت کو امام بخاری نے کتاب الدعوات میں باب فضل الذکر میں نقل فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں پھرتے رہتے ہیں، یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر، اللہ کو یاد کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ پھر جب وہ ایسے لوگوں کو پا لیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کا آواز دیتے ہیں، ہلموا الی حاجتکم تنادوا، ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں آؤ تمہیں تمہاری مطلوبہ چیز مل گئی ہے، تمہارا مقصود حاصل ہو گیا ہے۔ پھر وہ آسمانی دنیا تک اپنی پروں سے انہیں گھیر لیتے ہیں، پھر وہ مجلس کے اختتام پر اپنے رب کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر ان کا رب ان سے پوچھتا ہے۔ محترم سامعین اور سامعات، اس حدیث کو بڑے غور سے سنیں، اس کا ترجمہ، کیونکہ بعد میں جب اس کے فوائد پر ہم گفتگو کریں گے تو آپ کو فوائد کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ مجلس کے اختتام پر وہ جب اپنے رب کے پاس چلے جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے متعلق پیشگی علم ہے، بخوبی علم ہے، بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ کیا پوچھتا ہے؟ میرے بندے کیا کہتے تھے؟ وہ جواب دیتے ہیں اللہ وہ آپ کی تسبیح پڑھتے تھے، آپ کی کبریائی بیان کرتے تھے، آپ کی عظمت بیان کرتے تھے، آپ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، آپ کی بڑائی بیان کرتے تھے، آپ کی کبریائی بیان کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ حل رعونی، فرشتے جواب دیتے ہیں کہ نہیں واللہ انہوں نے تو آپ کو دیکھا نہیں۔ اس پر اللہ فرماتا ہے پھر ان کا اس وقت کیا حال ہوتا اگر وہ مجھے دیکھ لیتے،
جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ تیرا دیدار کر لیتے تو تیری عبادت میں اور بھی زیادہ دلچسپی کے ساتھ عبادت کرتے، تیری بڑائی اور بھی زیادہ بیان کرتے، تیری تسبیح اور بھی زیادہ بیان کرتے، تیری عظمت کے اور بھی زیادہ وہ گیت گاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ دریافت کرتے ہیں وہ مجھ سے کیا مانگتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ آپ سے جنت مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ میں نے جو جنت پیدا کی ہے، تیار کر رکھی ہے ان کے لیے، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں واللہ انہوں نے تیری جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے اگر اس جنت کو دیکھ لیتے تو ان کا عالم کیا ہوتا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ اگر وہ تیری جنت کو دیکھ لیتے تو اور بھی زیادہ حریص ہوتے اور خواہش مند ہوتے، سب سے بڑھ کر اس کے طلبگار بن جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ مما یتعوذون۔ فرشتے جواب دیتے ہیں وہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جہنم دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں واللہ انہوں نے آپ کی تیار کردہ جہنم کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اگر انہوں نے اس کو دیکھا ہوتا تو ان کا کیا حال ہوتا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں اگر انہوں نے اس جہنم کو دیکھا ہوتا تو اس سے بچنے میں وہ سب سے آگے ہوتے، سب سے زیادہ اس سے خوف کھاتے۔ پھر اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ رہو، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں۔ اشہدکم انی قد غفرت لہم، میں نے ان کی مغفرت کر دیے، میں نے انہیں مغفرت کے پروانے دے دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر ان میں سے ایک فرشتہ فیقول ملک من الملائکہ، ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ ایک شخص جو اس مجلس میں بیٹھا ہوا ہے وہ ذکر کرنے والوں میں سے نہیں تھا بلکہ وہ کسی ضرورت سے آ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں، یعنی ذاکرین وہ لوگ ہیں، اہل ذکر شاکرین ذاکرین وہ لوگ ہیں جن کی مجلس میں بیٹھنے والا بھی نامراد کبھی نہیں ہوتا، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا ان کے صحبت سے فیض پاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو اللہ کی زمین میں چکر لگاتے رہتے ہیں اور اللہ کے ذکر کی مجلسیں تلاش کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ کوئی ایسی مجلس پا لیتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو اپنے پروں سے اس طرح ڈھانپ لیتے ہیں کہ اپنے اور نچلے آسمان کے درمیان کی وسعت کو بھر دیتے ہیں۔ تو بہرکیف یہ حدیث بڑی طویل ہے، اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کے اختتام پر اس مجلس میں موجود تمام لوگوں کی بخشش کا اعلان فرماتے ہیں۔ اس حدیث میں بہت سے فوائد ہیں، ایمان اور عقیدے کے باب میں بھی اور دیگر ابواب میں بھی۔ اس حدیث سے ذکر کے مجالس، دینی مجالس، علمی مجالس، کتاب و سنت پر کے شرح پر مبنی مجالس، تفسیر کے دروس، حدیث کے دروس، عقیدے کے دروس، جتنے بھی قسم کے دینی درس ہوتے ہیں ان تمام مجالس کو ذکر کی مجلس کہا جاتا ہے، اور یہ ذکر کی مجالس ہیں۔ ذکر کی مجالس سے وہ مجالس مراد نہیں ہیں جس میں ہا ہو حق کے آواز کا شور اور غوغا ہوتا ہے اور ناچ اور رقص ہوتا ہے اور نہ جانے کس قسم کی وہ عبادت ہے۔ بہرکیف وہ بدعی مجالس ہیں، ذکر کی مجالس نہیں ہیں۔ ان مجالس میں تو اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تو اس سے دینی مجالس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اور اس حدیث سے ایک اور بات ثابت ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں نے انہیں بخش دیا ہے، یعنی جو کچھ انہوں نے مانگا میں نے انہیں دے دیا ہے، اور انہوں نے جس چیز سے بھی پناہ طلب کی ہے میں نے اس سے ان کو پناہ دے دی ہے، یعنی جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی ملتا ہے۔ جب کسی کی بخشش ہو جاتی ہے تو اس سے جنت کا پروانہ بھی ملتا ہے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی ملتا ہے۔ اس حدیث سے صحابہ کرام کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نشین تھے۔ صحبت کی عظیم تاثیر ہے کہ نیک بخت لوگوں کے ہم نشین بھی نیک بخت ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے، حاضرین، ناظرین اور سامعین، ہمیں بھی چاہیے کہ نیک اور صالح لوگوں کی صحبت اختیار کریں، بری مجلسوں سے دور رہیں، برے لوگوں سے دور رہیں، بری محفلوں سے دور رہیں، برے آلات سے اپنے گھروں کو پاک رکھیں، جن آلات سے، جن تصویروں سے اور جس قسم کی چیزوں سے فرشتے ہمارے گھروں میں نہیں آتے ان چیزوں کو ہمارے گھروں سے باہر کریں۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے ایک اور اہم فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے
کہ ان زندیقوں کی تردید بھی ہوتی ہے جن کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں علانیہ طور پر دیکھتے ہیں۔ اس کی تردید کے لیے صحیح مسلم میں ایک روایت موجود ہے، لن تروا ربکم حتی تموتوا، تم اپنے رب کو مرتے دم تک نہیں دیکھ سکتے، مرنے کے بعد ہی اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، موت سے پہلے کسی کو اللہ کا دیدار ممکن ہی نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ جو کوئی دعویٰ کرے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ کو دیکھا ہے، اس نے اللہ کے نبی پر ایک بہتان تراشی کی ہے۔ اس حدیث سے ایک اور اہم عقیدے کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے، ان اہل حق کے منہج سے منحرف گمراہ فرقوں کی بھی تردید ہوتی ہے جو اللہ کی ایک عظیم صفت کلام کا انکار کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا اس حدیث کے آغاز سے اختتام تک اللہ اور فرشتے کے درمیان ایک بڑی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ چلا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، فرشتے جواب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، فرشتے جواب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے تو اس کلام کو فرشتوں نے سمجھا اور سمجھنے کے بعد اس کا جواب دیا۔ تو اس حدیث سے ایک اور مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ جنت اور دوزخ دونوں بھی اس وقت موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے، کیا انہوں نے میرے بنائی ہوئی جہنم کو دیکھا ہے، پیدا کی ہوئی جہنم کو دیکھا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ جنت اور جہنم اس وقت موجود ہیں۔ اہل حق کا یہی منہج اور یہی عقیدہ ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ فرشتے قرآن کے بہت سے آیتوں سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، اور بات ہماری چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا کچھ لوگ انکار کرتے ہیں تو اس کے ثبوت کے لیے یہ حدیث کافی ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں بے شمار آیتیں ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے 4 رکوع آپ پڑھ لیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، آخر تک پڑھ لیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار قال اور فرشتوں کا قول، اللہ کا قول نقل کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کلام کیا تو فرشتوں نے اس کو سنا اور سمجھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کلام ثابت ہے قرآن اور حدیث سے، سوائے جاحد کے کوئی اور انکار نہیں کر سکتا۔ اور اس حدیث سے اور قرآنی آیتوں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ فرشتے ایک الگ مستقل مخلوق ہیں، ان کا ایک اپنا ان کی ایک اپنی مستقل حیثیت ہے اور ان کا ایک مستقل وجود ہے۔ اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا۔ شیاطین الجن کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور انسانوں میں سب سے پہلے ابو البشر کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف میں اللہ پر ایمان کی جو تعریف، ایمان کے جو ارکان آپ نے صحیح بخاری کی کتاب الایمان میں باب سوال جبریل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، انہوں نے 4-5 سوال کیے، بعض روایتوں میں 4، بعض روایتوں میں 5 سوالات کا ذکر ہے۔ تو اس میں اللہ پر ایمان کے بعد فرشتوں پر ایمان کا ذکر فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ۔ تو معلوم ہوا کہ فرشتوں کا ایک مستقل وجود ہے، ان کی اپنی ایک مستقل حیثیت ہے، وہ ایک مستقل مخلوق ہیں، نورانی مخلوق ہیں، ان کی رہائش آسمانوں میں ہے، وہ کبھی کوئی معصوم عن الخطا مخلوق ہے، اللہ نے ان کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے، گناہ کرنے کے جذبات اور خواہش ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایک سمجھ بوجھ رکھنے والی مخلوق، عقل و خرد سے مزین مخلوق۔ کچھ لوگ فرشتوں کے وجود کا انکار کرتے ہیں، نیک انسانوں یا نیکی کی قوتوں کو فرشتے قرار دیتے ہیں، در حقیقت یہ ان کے وجود سے انکار کرنا ہے، جو ایمان کے بالکل منافی ہے۔ آج کل بعض ملحدین کی طرف سے شبہ وارد کیا جاتا ہے کہ فرشتوں سے مراد وہ مجرد نیکی کی قوتیں ہیں جو اس کارگاہ کائنات میں کار فرما ہیں۔ اس حدیث سے اور قرآن کریم کی بہت سے آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے ایسے ہستیاں ہیں جو اپنا وجود اور اپنی شخصیت مستقل طور پر رکھتی ہیں،
وہ عقل و خرد، فکر و نظر کی مالک بھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان مکالمہ ہوا تو انہوں نے اللہ کے کلام کو پہلے سنا، خوب سمجھا، پھر اس کا جواب بھی دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرشتوں میں سے بعض کے نام کا بھی ذکر کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بھی بہت سے فرشتوں کے نام ذکر فرمائے۔ تو آج کے لیے ناظرین اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آپ کو اور مجھے ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ آپ کے اور ہمارے دین کی حفاظت فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے خالص دین اور صحیح ایمان، سچا عقیدے پر ہمیں گامزن رکھے، ثابت قدم رکھے، استقلال اور صبر کے ساتھ اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وجزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔